لائٹ ہاؤس آخر کیا ہے؟ لائٹ ہاؤس میں جاب کرنے کی تنخواہ 32 کروڑ روپیہ کیوں ہے؟ 32 کروڑ ملنے کے بعد بھی آخر کوئی لائٹ ہاؤس میں جاب کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کیوں نہیں کرتا؟ لائٹ ہاؤس کہاں پر ہے؟ لائٹ ہاؤس کے مقاصد کیا ہیں؟ اور اس جگہ پر جانے کے لیے صرف اور صرف ہیلی کاپٹر کا ہی استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ اور اس مقام پر جاب کرنے کے لیے آپ سے 3 مہینے کا کانٹریکٹ کیوں کروایا جاتا ہے؟ اس جگہ پر آپ کو ویزا فری ملے گا، آپ کو 3 مہینے کا کھانا فری ملے گا، 3 مہینے میں جو بھی چیزیں آپ کو ریکوائرڈ ہیں آپ کو فری ملیں گی، لیکن آپ کو یہاں پر انٹرنیٹ نہیں ملے گا، آپ کو یہاں پر سم کے سگنلز نہیں ملیں گے، آپ کسی کے ساتھ بھی رابطہ نہیں کر سکتے۔ جناب علی، لائٹ ہاؤس میں جب سے لائٹ ہاؤس بنا ہے تب سے لے کر آج تک 400 سے زائد افراد یہاں پر جاب کر چکے ہیں، جن میں سے صرف 3 افراد زندہ بچ کر آ سکے جن کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے۔ لائٹ ہاؤس جو کہ آئس لینڈ میں موجود ہے، سمندر سے 30 کلومیٹر دور ایک چٹان میں موجود ہے، اور وہاں پر رہنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ لائٹ ہاؤس میں جاب صرف اکیلا شخص کر سکتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی دوسرا شخص موجود نہیں ہوگا۔ آپ نے 3 مہینے تنہا رہنا ہے، اکیلے میں رہنا ہے، اس سمندر کی لہروں میں رہنا ہے۔ آپ کو رات میں خوف بھی آئے گا، آپ کو سمندر کی آوازیں ڈسٹرب بھی کریں گی، آپ کی نیند خراب بھی ہوگی، لیکن آپ نے 3 مہینے وہیں پر رہنا ہے۔ اب آئس لینڈ نے دنیا بھر میں لوگوں کو خوش آمدید کہا کہ آئیں، کوئی بھی یہ جاب کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اب جناب، جب آپ کو اس مقام پر پہنچایا جائے گا، پہلے تو آپ کو فارم فل کرنا ہوگا۔ فارم فل کرنے کے بعد جب آپ کو بذریعہ ہیلی کاپٹر اس چٹان پر، اس لائٹ ہاؤس پر پہنچایا جائے گا تو آپ سے کانٹریکٹ سائن کروائے جائیں گے۔ کانٹریکٹ سائن کیا ہوں گے کہ اگر آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے تو آئس لینڈ کی گورنمنٹ اس کی ذمہ دار نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہے۔ ہاں، 3 مہینے کم از کم اس کا کانٹریکٹ ہوگا۔ 3 مہینے اگر آپ جاب سٹارٹ کرتے ہیں تو کم از کم 3 مہینے تو آپ کو کرنی ہی پڑے گی، جو کہ 3 مہینے کا 96 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ اب 96 کروڑ ایک طرف، اور دوسری جانب آپ 1 سے 2 روز گزارنے کے بعد تیسرے روز آپ کا دل کرے گا کہ میں یہاں سے واپس چلا جاؤں۔ اب 3 افراد جو کہ بنگلہ دیش سے جن کا تعلق ہے، ان میں سے ایک شخص جس کا نام ثاقب اویس ہے، اس نے ایک انٹرویو دیا، اس نے بتایا کہ میرے 3 مہینے یہاں پر کیسے گزرے، میں نے کس طرح سروائیو کیا۔ اور دلچسپ چیز یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے 3 لوگوں کے علاوہ 400 سے زائد افراد یہاں پہ جاب کرنے گئے لیکن زندہ واپس بچ کر نہیں آ سکے۔ اب یہاں پر جاب ہے کیا؟ آپ نے کرنا کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ وہاں پہنچانے کا مقصد کیا ہے؟ 1938 کی اگر بات کی جائے تو ڈنمارک کا حصہ تھا آئس لینڈ۔ ورلڈ وار 2 کے بعد آئس لینڈ کی ایک الگ ریاست بن گئی اور ڈنمارک ایک الگ ریاست بن گئی۔ اگر پرانے زمانے کی بات کی جائے تو نیویگیشن یعنی شپس جو ٹریول کرتی ہیں، بوٹس ٹریول کرتی ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک، تو لائٹ ہاؤس کے ذریعے ان کو اپنی نیویگیشنز کا پتہ چلتا تھا، ان کو راستہ پتہ چلتا تھا کہ ہمارا رخ کہاں پر ہے، ہم نے کس طرف سفر کرنا ہے اور ہم جا کس طرف رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ لائٹ ہاؤس میں کام ہے کیا۔ جناب، 24 گھنٹے آپ نے وہاں پر گزارنے ہیں، آپ کا کوئی باس نہیں ہے، آپ کسی کو جواب دے نہیں ہے۔ ہاں، 24 گھنٹوں کے دوران اگر لائٹ ہاؤس میں موجود بلب بند ہو گیا تو آپ کو جرمانہ ہوگا۔ 15 منٹ سے زائد اگر لائٹ ہاؤس میں بلب بند ہوا تو 5 کروڑ روپیہ آپ کی تنخواہ سے کاٹ لیا جائے گا۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان 24 گھنٹوں میں آپ نے کتنا سونا ہے، اور اگر آپ سوتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کے ذہن میں ایک ہی خیال آ رہا ہوگا کہ کہیں بلب نہ بند ہو جائے، کہیں لائٹ نہ بند ہو جائے۔ اب جناب ثاقب اویس نامی شخص جس کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے، واپس آ کر ایک انٹرویو دیا اور بتایا کہ میں بڑے شوق سے گیا، لیکن 3 مہینے میں نے گزرنے کا ایک ایک پل انتظار کیا کہ یہ وقت گزر جائے۔ اب ثاقب اویس کے بقول مجھے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچایا گیا، مجھے 3 مہینے کا کھانا دیا گیا، مجھے وہاں پر میڈیسنز پرووائڈ کی گئیں، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے کہا گیا کہ اگر آپ کی جان جاتی ہے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوگے۔ اب جناب ثاقب اویس کا سفر شروع ہو گیا۔ 1 سے 2 روز گزرے کہ ثاقب اویس کے بقول میرا دل کیا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے واپس چلا جاؤں۔ وہاں پر راتیں کچھ ایسی ہوتی تھی کہ سمندر کی لہریں لائٹ ہاؤس تک آتی تھی، اتنی بلند لہریں۔ اور ثاقب اویس نے یہ بھی کہا کہ رات کے وقت جب آپ لائٹ ہاؤس میں موجود ہوتے تھے اس کمرے میں، تو ایسی آسیب آپ کے سامنے آ جاتی تھی کہ آپ خوف کھا جاتے تھے۔ آپ اپنے سامنے ایسی چیزوں کو دیکھتے تھے کہ جن کا کبھی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، جن کو آپ جنات بھی کہہ سکتے ہیں، جن کو آپ آسیب بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایسی رونگٹے کھڑے کر دینے والی چیزیں
کہ جس نے 3 مہینے میرے ایسے گزارے کہ میں نے ایک ایک پل کو زحمت سمجھ کر گزارا، لیکن یہ بھی بتایا کہ میں نے 2 سے 3 روز گزرنے کے بعد اپنے آپ کو یوز ٹو کس طرح بنایا۔ میں نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی شروع کر دی، میں نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی شروع کر دی، کیونکہ ایک طرف میں سٹیپ تو لے چکا تھا، اب واپسی کا راستہ میرے پاس نہیں تھا، واپس میں 3 مہینے سے پہلے جا نہیں سکتا تھا، اور ہاں اگر میں ہمت ہار جاتا تو شاید میں جان کی بازی ہار جاتا، جیسے 400 سے زائد افراد پہلے بھی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اب جناب آئس لینڈ نے پوری دنیا میں لوگوں کو دعوت دی کہ آپ آئیں، آپ کو ویزا فری ملے گا، آپ کو رہائش فری ملے گی، آپ کو کھانا فری ملے گا، آپ نے 3 مہینے یہاں پر گزارنے ہیں، کیونکہ آئس لینڈ میں موجود لوگوں نے اب اس نوکری کو کرنے سے انکار کر دیا۔ انتہائی خوفناک اور سخت ترین نوکری ہے، جس کی مثال شاید ہی دنیا میں کہیں ملتی ہوں، کہ لائٹ ہاؤس میں جاب کرنا۔ آپ کے ساتھ کوئی دوسرا فرد نہیں ہوگا، کوئی تیسرا فرد نہیں ہوگا، آپ نے اکیلے نے اس لائٹ ہاؤس میں رہتے ہوئے اپنا وقت گزارنا ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ 3 مہینے میں 96 کروڑ ایک طرف اور دوسری طرف آپ کی زندگی، آپ کو کیا چاہیے؟ اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔